ایک اور کتاب تذکرہ غوثیہ، غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب، جس کو شائع کیا ہے مشتاق بک کارنر، اردو بازار لاہور میں۔ اس کے صفحہ نمبر 178 پہ اللہ کے رسول کی توہین کرتے ہوئے کیا کہتا ہے، سنیے۔ اور اگر دل میں محبت رسول ہے، ناموس رسالت کے لیے کٹنے مرنے کا عہد ہے، تو آج اس محل سے اٹھنے سے پہلے عہد کر کے اٹھو۔ کائنات کے ہر بندے کو چھوڑ دیں گے، محمد کو چھوڑا نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کسی نے سوال کیا حضرت کامل کوئی دنیا میں ہوا بھی ہے یا نہیں؟ صوفیاء کے ہاں درجے ہیں نا، تو ان میں آخری درجہ ہے کامل کا۔ کہا کوئی کامل کے درجے تک بھی پہنچا ہے یا نہیں؟ تو غوث علی شاہ قلندر قادری جواب میں کہتے ہیں کہ کامل کے درجے تک آج تک کوئی نہیں پہنچا، حتیٰ کہ رسول اللہ بھی کامل نہیں تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی کتاب کا صفحہ 325 ہے۔ 325 پہ مولوی پیر شبلی نعمانی کے پاس ایک مرید آتا ہے، اور مرید آ کر کہتا ہے حضرت مجھے اپنے مریدوں کی لسٹ میں شامل کر لو، مجھے مرید بنا لو۔ شبلی نے کہا اچھا پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے کہا جی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیر نے بھی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے کہا پیر جی آپ نے کیوں پڑھی؟ کہا تو نے کیوں پڑھی؟ کہا میں نے اس لیے پڑھی کہ میں تو آپ کو پیر سمجھا تھا اور آپ تو شریعت سے بالکل ہی فارغ ہو، میں آپ کے پاس مرید ہونے آ گیا۔ وہ کہنے لگا میں نے اس لیے پڑھی، جاہل کے سامنے راز کی بات کہہ دی، میں نے اس لیے پڑھی۔ پیچھے ہٹ گیا، دوسرا آ گیا، حضرت مجھے اپنا مرید کر لیجئے۔ کیا یہ ناموس رسالت کے ڈاکو نہیں ہے؟ کیا یہ دشمنان رسول نہیں ہے؟ کیا یہ گستاخان رسول نہیں ہے؟ دوسرے سے کہا تو پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اس نے کہا حضرت میں تو کچھ اور ہی سوچ کر آیا تھا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کو یقین نہ ہو وہ سٹیج پہ آگے اپنی اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے پڑھ سکتا ہے۔ یہ مرید کہنے لگا حضرت میں تو آپ کو کچھ اور ہی سوچ کر آیا تھا، آپ تو ورے ہی گر پڑے، پہلے ہی گر پڑے، میں آپ کو کچھ اور سمجھ کر آیا تھا، آپ ورے ہی گر پڑے، صرف رسالت پہ ہی قناعت کر لی۔ رسالت سے اگلا مقام کیا ہے؟ میں تو کچھ اور سوچ کر آیا تھا، آپ ورے ہی گر پڑے، رسالت پہ ہی قناعت کر لی، میں تو خدا ماننے کے لیے آیا تھا اور آپ رسالت پہ راضی ہو گئے۔ اس مرید کو پیر صاحب ہنس کے تھپکی دے کے کہتے اچھا تم بیٹھو، ہم تم کو تعلیم دیں گے۔ یہ کون سی تعلیم دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام رسالت پہ ڈاکہ ڈالنے والا فاروق اعظم کے ہاتھ میں تورات کا ایک ورقہ تھا۔ میرے نبی نے دیکھا، صدیق کائنات نے دیکھا، نبی کے بدلے ہوئے تیوروں کو دیکھا اور کہا عمر تیری ماں تجھے گم پائے، نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا۔ عمر ابن خطاب نے ورقے کو پھینکا، اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی آخری لمحے، قیامت کے آخری لمحے تک کے لیے ایک عظیم فارمولہ بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا عمر تورات کا ورقہ پڑھنے والے، موسیٰ کی کتاب کو پڑھنے والے، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ آج موسیٰ زندہ ہو کے اس دنیا پہ آ جائے، اے تورات پڑھنے والے اگر تم مجھے چھوڑ کے موسیٰ کے پیچھے چلو گے سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ موسیٰ بھی زندہ ہوتے، جنت میں جانے کی خواہش مند ہوتے، ان کو بھی محمد کی غلامی کرنی پڑتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کتاب کے اندر ایک اور جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ صفحہ 259 ہے۔ 259 پر یہ پیر صاحب ذکر کرتے ہیں کہ میں ہندوؤں کے آخری حوالہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں ہندوؤں کے ایک اجتماع میں گیا ہوا، ایک برہمن کا مہمان ٹھہرا ہوا، اور وہاں پر جب میں پہنچا تو میں بھی حلیہ بدل کر، لباس بدل کر میں بھی چلا گیا اشنان کرنے کے لیے گنگا میں۔ ایک ہندو نے پوچھا، یہ غوث علی شاہ قلندر اپنی بات لکھتا ہے، ایک ہندو نے پوچھا کہ جناب تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا میں برہمن ہوں۔ کہا کون ہے؟ کہا میں برہمن ہوں۔ کہا ایک برہمن مجھے جانتا تھا کہ یہ مسلمان ہے، تو اس نے مجھے دیکھتے ہی
دانتوں میں انگلی دبا لی اور کہا اگر کسی نے پہچان لیا تو بڑی خرابی ہوگی. میں نے کہا کوئی نہیں پہچانتا, میں انہی جیسا ہی ہوں. اشنان کر کے نکلا تو مجھے کہنے لگا کیا تمہارے اور ہمارے مذہب میں کوئی فرق ہے؟ ادھر بھی رب ہے ادھر بھی رب ہے, تو بھی ان کو پوچھتا ہے ہم بھی اس کو پوچھتے ہیں, تو ادھر آیا کیوں؟ کہنے لگا اصل میں یہ بات ہے, میرا رضائی باپ ہندو تھا, اس کو حج کا ثواب تو مل نہیں سکتا, میں نے کہا اشنان کر کے یہ ثواب تو پہنچا دوں, اشنان کر کے یہ ثواب تو پہنچا دوں. کہا اچھا. اس کے بعد جب رات ہوئی اور رات کو میں اب خواب دیکھتا ہوں, ذرا خواب سنیے اور توہین رسالت کی اتنی بڑی جرت کا ذرا اندازہ کیجئے کتنی بڑی جرت ہے. کہا جب ہم پاٹ کر چکے آخری شب میں خواب دیکھا کہ عین دریائے گنگا کے اندر انا للہ و انا الیہ راجعون, رب محمد کی قسم اگر رسول کے دشمنوں اور گستاخوں کے چہرے سے پردے اتارنے مقصود نہ ہوتے میں نبی کی توہین والا یہ کلام کبھی نہ آپ کو سناتا. کہا رات ہوئی, میں نے کیا دیکھا, گنگا جس کے اندر ہندو اشنان کرتے ہیں, اس گنگا کے اندر ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبی تمام صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے, بھرپور مجلس لگی ہوئی, ادھر اللہ کے نبی ہیں, دوسری طرف مہاراج سری کرشن جی اپنے رفیقوں کے ساتھ رونق افروز ہیں اور ایک محفل جمی ہوئی ہے. کرشن جی وہ ہندوؤں کا جو بڑا گرو ہے, اس کرشن جی نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ آپ اس غوث علی شاہ قلندر قادری کو سمجھائیں یہ کیا کرتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. رسول اللہ نے اس ہندو کرشن جی سے کہا کہ نہیں مہاراج تم اس کو سمجھاؤ. تو اس نے مجھے قریب بلا کر کہا برخوردار جو کچھ تمہارے پاس نہیں ہے کیا ہمارے پاس ڈھونڈتے ہو؟ سارے راستے ایک ہیں, ہندو اور تم مل کے اللہ کی پوجا کرتے ہیں, فرق نہیں ہے, تو تم ہمارے اشنان کرنے کے لیے کیوں پہنچ گئے؟ یہ اللہ کے نبی کی توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر توہین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مقام توحید کے اندر سنیے اور کلیجے کو پکڑیے, سنیے اور اس توہین کے اوپر بھی نگاہ دوڑائیے. ڈنمارک کے خبیثوں کے خلاف ہڑتال کرنے والوں ذرا یہ بھی سنیے, صفحہ 257 ہے. کہا مقام توحید میں ینگ رنگی میں, مقام توحید و ینگ رنگی میں دونوں شانے یعنی ابلیس لعین اور محمد مصطفیٰ ہم سنگ اور ہم وزن ہیں, برابر ہیں. مقام توحید میں کہ شیطان نے بھی آدم کو سجدہ کرنا جائز نہیں سمجھا اور رسول اللہ نے بھی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا. کہا مقام توحید میں شیطان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں برابر ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ کو بھول کر, اللہ کی توحید کو بھول کر جلوس نکالتے ہوئے شرکیہ نعروں کو بلند نہ کرو. اور پھر ذرا یہ سوچو, یہ تو وہ دشمن ہیں جو پرائے ہیں. انہوں نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کارٹون بنائے کہ آپ کے گرد عورتیں دکھائی, آپ کو نعوذ باللہ عورتوں کا رسیہ دکھایا, یہ مواد ان کافروں کو پیش کس نے کیا؟ یہ مواد پیش کس نے کیا؟ کس بنیاد پر انہوں نے یہ حرکت کی؟ ان گھر میں چھپے ہوئے گستاخوں سے بھی بائیکاٹ کیجئے. ڈنمارک کے کافروں سے دشمنی کرنے والوں, گھر کے دشمنوں سے پہلے دشمنی کرو. یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے ملفوظات احمد رضا خان صاحب بریلوی کی, اس کا صفحہ نمبر 249 ہے. صفحہ 249 پہ وہ ظلم کی بات کہتے ہیں جس کو بنیاد بنا کے ڈنمارک والوں نے خباثت کی ہے. انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کا رسیہ بنایا, دکھایا, یہ پیغام لوگوں میں دیا کہ مسلمانوں کا رسول ایسا ہے. یہ مواد ان کو دیا کس نے؟ ذرا سنیے. ملفوظات احمد رضا صفحہ نمبر اس کا شائع ہوئی ہے بک کارنر مین بازار جہلم سے, حصہ سوم, صفحہ 249. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی حیات برزخیہ میں کیا فرق ہے؟ جواب میں کہتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات حقیقی قبر کی حیات, نبی اپنی قبر میں حقیقی حصی دنیاوی زندگی گزارتے ہیں. ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک لمحے کے لیے موت طاری ہوتی ہے, پھر فوراً ہی ان کو ویسی ہی حیات عطا فرما دی جاتی ہے. اس حیات پر وہی احکامات دنیا فٹ ہوتے ہیں کہ ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا. حالانکہ رسول نے کہا تھا جو میرا ترکہ ہو وہ مسلمانوں کے لیے صدقہ ہے. نبی مال چھوڑ کر نہیں جاتا, نبی علم چھوڑ کر جاتا ہے.
لیکن یہاں کہتے ہیں چونکہ نبی فوت نہیں ہوئے، قبر میں دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، اس لیے نبی کا ترکہ نہیں بانٹا جائے گا، ان کی ازواج کو نکاح کرنا حرام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کی ازواج کو نکاح کرنا اس لیے حرام ہے کہ اسلام میں ماں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، اور نبی کی بیویاں ہماری کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ نبی کی بیویوں سے نکاح اس لیے حرام نہیں کہ وہ نبی مرے نہیں، زندہ ہیں، قبر میں دنیاوی زندگی ہے، بلکہ اس لیے حرام ہے کہ اللہ نے محمد علیہ السلام کی بیویوں کو امت کی مائیں قرار دے دیا ہے۔ لیکن یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں، ان کا ترکہ بانٹا نہیں جائے گا، ان کی ازواج کو نکاح کرنا حرام، نیز ازواج مطہرات پر عدت نہیں، وہ اپنی قبروں میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے۔ سننا اللہ کے لیے، دلوں پہ ہاتھ رکھنا، ڈنمارک کے گستاخوں کی گستاخی کے انتقام میں جلنے والوں، گھر کے گستاخوں کی بھی خبر لینا۔ کہتے ہیں بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور وہ اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول کے خلاف یہ گندی سوچ، یہ گندا ذہن تو تم نے فراہم کیا۔ خلیل احمد سہارنپوری المحنت اور المفنت کے اندر یہی بات لکھتے ہیں کہ رسول اپنی قبر کے اندر زندہ ہے، ان کی زندگی دنیاوی زندگی ہے، برزخی زندگی نہیں ہے۔ جو انہوں نے توہین کی، اس توہین کا مٹیریل تمہارے لوگوں نے ان کو فراہم کیا۔ یہ ہمارے سامنے کتاب ہے جس کا نام ہے کشف المحجوب، بڑے اونچے نام والے کی کتاب ہے، نام بھی اس کا بڑا اونچا، کتاب کا نام بھی بڑا اونچا، علی حجویری لاہور کا بابا، یہ اس کی کتاب۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 263 اور 263 پر ذرا سننا رسول کی کتنی بڑی توہین کی جا رہی ہے کہ اتنی بڑی توہین شاید کفار نے بھی نہ کی ہو۔ صفحہ 263 پر علی حجویری لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر زید رضی اللہ عنہ وارضا کی بیوی پر پڑی، زید کی جوروں پہ نبی کی نظر پڑی، نظر پڑنے سے وہ زید پہ حرام ہو گئی اور محمد پر حلال ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سکر کے مقام پر تھے۔ یہ صوفیہ کے ہاں ایک مقام ہے سکر، جسے بے ہوشی کا مقام کہا جاتا ہے، کہ نبی اس وقت بے ہوشی کے مقام پہ تھے، تصوف کے اس درجے پر سکر پہ پہنچے ہوئے تھے کہ انہیں کسی چیز کی خبر نہ تھی۔ یہی وہ خباثت ہے جو تاریخ کے اوراق میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید کے گھر میں گئے، زید کی بیوی مختصر لباس پہنے ہوئے بیٹھی تھی، اللہ کے نبی کی نظر پڑی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ اللہ کے نبی ان پہ نظر ڈال کے واپس آ گئے۔ جب واپس آئے زید کو اطلاع ہوئی، زید اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے گھر میں آئے، آپ کی نظر میری جوروں پہ پڑی، اب میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لو، آپ کو وہ پسند آ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ توہین رسالت نہیں تو اور کیا ہے؟ ڈنمارک کے خلاف آواز بلند کرنے والوں، تمہاری غیرت کو سلام، لیکن گھر میں چھپے ہوئے گستاخ کو نہ چھوڑو۔